السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبیسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ چلیے ہم سب سے پہلے تلاوت لے لیتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن اللہ لہو الغنی الحمید۔ لہ ما فی السماوات، لہو میں کھڑا زبر ہے یعنی الٹا پیش، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ لہو ما، الف مدہ اس میں، فی السماوات، یہاں پر سین کی سیٹی ضرور نکلنا ہے، فس، اور حرف شمسی ہے یہ، فی السماوات، میم کے اوپر کھڑا زبر، واو کے اوپر کھڑا زبر، ان دونوں کو ہم وزن کھینچیں گے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں۔ وما فی الارض، وما واو کو جب بھی ہم پڑھیں گے ہونٹ گول کریں گے، ما میں الف مدہ ہے، وما فی الارض، یہاں پر دود میں آواز گونجے گی اور را پہ تکرار، فی الارض یا فی الارض۔ وَإِنَّ اللَّهَ، یہ لام کو بہت ہی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ لام اس میں جلالہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے زیر زبر کچھ بھی ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے اور غنہ کرتے ہوئے یہاں پر غنہ کریں گے، نون اور میم پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ، یہاں پر لام پر توسط یعنی لن عمر آواز یہاں پر جما کے رکھیں گے، ہلائیں گے نہیں۔ اور لام کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کے پتلے کنارے اوپر کے کناروں کو لگے، یعنی اوپر دانتوں کو، 8 دانتوں کو لگے تو لام نکلتا ہے، تو وہاں سے لام ہلانا نہیں ہے، جما کے رکھنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الغنی الحمید، یہاں پہ حرف قمری۔ چلیے اب قاعدے ہو گئے ہیں، اب ہم لفظی معنوں کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ لفظی معنی یہ ہے، پہلے بتاتے چلوں کہ یہ مکے میں رہنے والوں کو بہت وہ مظلوم تھے، بہت ستائے گئے تھے، کفار مشرکین وہ لوگوں کو بہت ستائے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے انبیاء بھی بہت تکلیفیں سہے ہیں اور تم سہ رہے ہو، یہ نئی بات نہیں ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ساتھ میں کل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ دن رات کا ذکر کیے ہیں، جو لیل اور نہار عربی ہے تو یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے اس میں۔ تو آج کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ لہو، لہو لا لیے ہو، یہ اٹیچ ضمیر ہے، لہو اس کا، ما جو، ما اگر شروع میں آتا ہے حرف استفہام بن کے آتا ہے، ما، من، مگر یہ شروع میں نہیں ہے نا تو بیچ میں ہے تو اس کو کہیں گے جو، اس کا جو، فی السماواتی، یہ فی ہے، فی حرف جر لگتے ہی بعد والے اسم پر یہ فی کیا کرتا ہے؟ اثر لے کر جاتا ہے اور بعد والے حروف پر کو مجرور کر دیتا ہے۔ فی السماواتی، آسمانوں میں، سما یعنی آسمان اور السماوات یہ جمع ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو، واو کے میننگ اور جو، فی الارض زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہ بے شک اس میں شک نہیں ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، لہول، لا یہ لا ہے، اس کی میننگ یہ حرف جر ہے، لیے آتے ہیں،
اور البتہ بعد وقت البتہ، لا لی اگر زیر ہوتا تو لی کے لیے آتا، لا آیا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں البتہ یقیناً، لہو الغنی، یقیناً ہوا وہی ہوا ضمیر ہے، یعنی ہوا کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، لہوا اور یقیناً وہ ہی، غنی بہت بے پرواہ ہے، الحمید بہت تعریفوں والا ہے، بے شک۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفت، دو صفتیں رکھ لیتے ہیں تاکہ اللہ کے ساتھ جو امید ہے نا، اللہ رحمتوں والا ہے، تو وہ امید کا دامن پکڑ کے رہے، اللہ کی رحمت سے، یعنی اپنی تکلیفوں سے نا امید نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں صرف اپنی صفت بیان کر لیتے ہیں۔ چلیے اب ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو تشریح میں، تفسیر میں یہ پڑھے ہم کہ دن و رات کی تبدیلی، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ سلسلہ پہلے سے چلتے آیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لے کر آئیں گے کہ تکلیف کے بعد راحتی ہے، جیسے دن رات کے بعد دن آیا، دن کے بعد رات آئی، ایک جیسے کوئی بھی موسم نہیں ہے نا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ ساتھ میں یہ لوگوں کو تکلیف جو اٹھائے ہیں نا، اس کے بعد راحتی ہے۔ مکہ فتح ہوا تو حالات خراب بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ ایک قصہ سناتی ہوں کہ ایک عورت کا ایک لڑکا تھا، اور وہ جو ماں ہے اپنے لڑکے کو سمندر کے پاس لے جاتی ہے، اور بچہ وہ سمندر سے ڈر جاتا ہے، پانی کے قریب سے ڈر جاتا ہے، وہ ڈر ایسا اس کے دل میں چھا جاتا ہے، راتوں میں ڈر کے اٹھتا۔ تو ہوا یوں کہ وہ بچہ حفظ کرنے لگا، جیسے ہی سورہ بقرہ حفظ کر لیا، اس کا ڈر سارا کا سارا چلا گیا۔ تو یہ کہنا ہے کہ ڈر جو دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ڈر کو دور کرتے ہیں، جیسے ہی وہ حفظ کرا تو وہ ڈر چلا گیا۔ تو یہ حالات کے بارے میں یہ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ چلیے اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، تفسیر میں جائیں گے۔ یہاں پر اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دائمی خوشی حاصل ہے، نہ دائمی غم، یعنی ہمیشہ کسی کو خوشی حاصل ہے، نہ ہمیشہ کسی کو غم ہے، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے، کبھی درد و الم ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت، کبھی تفکرات و الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکر و بساط، اور کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن ہے تو کبھی بد امنی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر فرد بشر کے ساتھ ہے۔ کوئی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم کو ہی چنا ہے، ہم کو ہی تکلیف کیوں ہے؟ ہر کسی کو تکلیف بھی ہے، راحتی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ سب لگے ہوا ہے، سب کو لگے ہوا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے، مگر بسا اوقات کسی پر درد و الم و مصائب، مشکلات، پریشانیاں و الجھنوں کا سلسلہ دراز رہتا ہے، زیادہ رہتا ہے، مگر اتنا بھی زیادہ نہیں جیسا کہ انبیاء پر گزرا، جیسے کہ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار تھے، وہ اتنا بھی دراز نہیں رہتا۔ تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی کے لیے ہے، مختص کر دی گئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مصائب و مشکلات اور الجھنوں، پریشانیوں کے لامتناہی سلسلے سے بہت بد دل ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کی مجموعے بن گئی ہے کہ اس سے چھٹکارا کیسے؟ تو یہ لینا ہے ہم کو، قصے کہانیاں یہ قرآن میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے دل کو پکا کرنے کے لیے، ڈھارس بنانے کے لیے۔ تو یہ سوچے کہ یہ دن رات کو دیکھ لو کہ رات آئی کا آلی رات آئی، پھر صبح تو ہوتی ہے نا، تو تکلیف کے بعد راحتی آتی ہے، یہ سوچ لینا ہے، اور تقدیر پر یقین رکھنا ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں، تو اس پہ یقین کرنا ہے۔ چلیے سبق اتنا ہی تھا،
سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔